الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الاحزاب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال جل وعلا كما ورد في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا عظیم ترین مظہر قیام نظام خلافت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ عام طور پر جو اصطلاح زیادہ مشہور ہے، معروف ہے، وہ ختم نبوت ہے۔ آپ پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن اس ختم کے دو پہلو ہیں، اور یہ بہت ہی کم ایسی مثالیں ملیں گی کہ عربی زبان میں بھی اگر کسی لفظ کے دو مفہوم ہیں تو اردو میں بھی اس لفظ کے وہی دونوں مفہوم مستعمل ہوں۔ اکثر و بیشتر تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک لفظ عربی زبان میں کسی اور مفہوم میں مستعمل ہے، اردو میں آ کر وہی لفظ کچھ اور معنی دیتا ہے۔ مثلا لفظ جاہل، اردو میں ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں وہ شخص جس کے پاس علم نہ ہو، ان پڑھ شخص، لیکن عربی میں جاہل کے معنی یہ نہیں ہے۔ جاہل کے معنی جذباتی، اکھڑ، مشتعل مزاج، گویا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح عربی میں ذلیل کے معنی صرف کمزور کے ہیں، جبکہ اردو میں ذلیل کمینگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ یہ مفہوم اگر ذہن میں ہو، خدا نہ خواستہ، تو صحابہ کرام کے لیے جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہے وَكُنْتُمْ أَذِلَّةً، تم سب انتہائی کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً۔ لیکن یہ کہ اس کے برعکس میں عرض کر رہا ہوں کہ ختم کا مفہوم عربی زبان میں بھی اور اردو میں بھی بعین ہی جس طرح عربی میں دو مفہوم ہے، اردو میں بھی دو ہے۔ چنانچہ اردو کے حوالے سے آپ اس کو سمجھ سکیں گے کہ ایک ختم کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پیسے ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا، فلاں شے ختم ہو گئی، کہ پہلے تھی اب نہیں ہے۔ اور ایک ختم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی شے کی تکمیل کے لیے۔ طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہاں ختم کے کیا معنی ہے؟
میرا جو ہوم ورک تھا وہ میں نے پورا کر لیا، مکمل کر لیا۔ یہاں وہ تکمیل کے معنی میں، بین ہی انہی دو لفظوں میں، دو معنوں میں ختم کا لفظ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ضمن میں آیا ہے، لیکن بدقسمتی اس کا صرف ایک مفہوم جو ہے وہ عام ہوا ہے۔ میں آج یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اور حضور پر آ کر ختم ہو گیا بمانی اب آپ کے بعد نبی نہیں، اور ایک یہ کہ نبوت درجہ بدرجہ ترقی پاتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ گئی۔ یہ دو مفہوم جو ہے علیحدہ علیحدہ ختم نبوت کے، اس کی وضاحت کے لیے میں آپ کو ایک ایک حدیث سناؤں گا۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی حضور کے غلام تھے جنہیں حضور نے آزاد کر دیا، مولا کہلاتے ہیں، جیسے کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین۔ حضرت ثوبان سے یہ مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں خدشہ ہے، اندیشہ ہے گمراہ کرنے والے رہنماؤں کا۔ الائمۃ المضلین، ضل یضل گمراہ ہو جانا، ضال جو انتہائی گمراہ ہو، مضل اس سے اس میں فاعل ہے گمراہ کرنے والا۔ انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، مجھے اندیشہ ہے اپنی امت کے بارے میں کہ گمراہ کرنے والے رہنما پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ اور عبارت بھی ہے جسے میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں، الی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس حدیث میں یہ الفاظ آئے، وَأَنَّهُ يَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، اور یہ کہ میری امت میں 30 شخص ایسے پیدا ہوں گے جو انتہائی جھوٹے ہوں گے، کذاب، ان میں سے ہر شخص کا یہ زوم ہوگا، یہ دعویٰ ہوگا، یہ گمان باطل ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں گویا کہ خاتم النبیین کا یہ مفہوم بالکل واضح کر دیا گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کے اندر اس کی صراحت ہو گئی۔ البتہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا اور بھی ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کو سنا دوں۔ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، اور رزین نے بھی روایت کیا اس کو رحمہم اللہ۔ آخری ٹکڑا یہ ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر ضرور قائم رہے گا جنہیں کسی کی مخالفت کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے۔ اس سے مراد قیامت ہے، آخری فیصلہ اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا کہ ختم نبوت کی وداع پر جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، یہ ایک اہم نکتہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ نبوت ایک عظیم حقیقت تھی، نبوت رحمت خداوندی کا بہت بڑا مظہر، اب ایک وقت میں آ کر اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لا نبی بعدی، تو خلا پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر تو کوئی لا یعنی شے ہوتی، بیکار شے ہوتی، تو اس کے ختم ہو جانے سے کوئی خلا پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی عظیم حقیقت نبوت، اور اس کا ایک جگہ آ کر سلسلہ منقطع ہوا تو ایک خلا پیدا ہوا۔ اس خلا کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے پر کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید کے متن کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا، جبکہ اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس پر ہم بعد میں بھی توجہ کریں گے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، پھر یہ کہ اگر اللہ ضمانت دے دیتا ان کی حفاظت کی تو کوئی اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر اللہ نے قرآن کی ضمانت نہ دی ہوتی تو لازماً اس میں بھی تحریف ہو جاتی۔ ترجموں میں تحریفیں ہوئی ہے، تفسیر میں تحریف ہوئی ہے،
خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، لیکن متن قرآن کا محفوظ ہے۔ تو در حقیقت یہ ختم نبوت سے پیدا شدہ خلا جو ہے اس کو پر کرنے میں اہم ترین شے یہ ہے کہ کوئی بھی طالب ہدایت ہو قیامت تک، اس کے لیے یہ قرآن موجود رہے گا۔ اگر وہ طالب ہدایت ہے تو کتاب ہدایت موجود رہے گی اور محفوظ رہے گی۔ دوسری شے جس سے کہ اس ختم نبوت کا خلا پر ہوا وہ سلسلہ مجددین۔ سنن ابی داؤد ہی کی روایت ہے، ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی رأس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ نبی تو حضور کے بعد کوئی نہیں آئے گا، مجددین آتے رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے اشخاص کو اٹھاتا رہے گا۔ یبعث، جیسے بعثت کا لفظ انبیاء کے لیے آتا ہے، بعثت انبیاء، ایسے لفظ یہاں آیا ہے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، مجدد ہوں گے۔ ان اللہ یبعث فی هذه الامة علی رأس کل 100 عام من یجدد لها دینها، ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا کہ جو اس امت کے دین کو تازہ کر دیں۔ مراد کیا ہے کہ دین کی تعلیمات پر اگر کوئی بیرونی اثرات پیدا ہو گئے، گرد و غبار آ گیا، جیسے کہ ایک زمانے میں یونان کے فلسفے کی وجہ سے آ گیا، یا یہ کہ اجنبی اور غیروں سے مستعار تصوف کی بنا پر آ گیا، یا اور چیزوں کی بنا پر آ گیا، کوئی ہندوانہ رسم و رواج جو لوگ ہندوستان میں اسلام لائے ان کا جو ماضی کا ایک رسم و رواج کا سلسلہ اس کی بنا پر آ گیا۔ تو مختلف حوالوں سے جب بھی اسلام کی تعلیمات کے اوپر کچھ بیرونی اور خارجی اثرات آ جائیں گے تو یہ کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا کہ جو ان اثرات کو ختم کر کے، اس گرد و غبار کو ہٹا کر دین کی اصل تعلیم جو ہے اس کا جو چہرہ انور ہے وہ پھر اسی طریقے سے اپنی اصل صورت میں لوگوں کے سامنے لے آئے۔ اور تیسری ضمانت یہ جو اس حدیث میں آئی کہ لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، ایسا دور کبھی نہیں آئے گا قیامت تک کہ اس امت میں کوئی گروہ بھی حق پر موجود نہ ہو، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے۔ یہ اگرچہ دوسری بات ہے کہ اس کو کچھ لوگ کسی خاص فرقے پر، کسی خاص مسلک کے اوپر منطبق کر لیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہاں میں صرف اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ختم نبوت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کرنے کی تیسری شکل ہے کہ ضمانت دے دی گئی ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی طالب ہدایت کے لیے قرآن موجود، اور اگر وہ انسانی شخصیتوں کے اندر اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے موجود رہیں گے، ایک گروہ ایسا موجود رہے گا کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کا نمونہ ہوگا۔ اور تیسرے یہ کہ ایسے مجددین اٹھتے رہیں گے کہ جو بھی خارجی اثرات دین پر آئیں گے ان کو دور کر کے، ان کا ازالہ کر کے صحیح جو تعلیم ہے دین کی دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ بہرحال ایک روایت تو میں نے آپ کو یہ سنائی ہے اور وہ اس حوالے سے کہ انا خاتم النبیین بلا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری حدیث جس میں کہ وہ تکمیل نبوت اور رسالت کا مفہوم سامنے آ رہا ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، بلکہ ذرا سے لفظی فرق کے ساتھ اور بھی اس کی روایتیں ہیں، متعدد روایتیں ہیں، لیکن میں آپ کو جو متفق علیہ روایت ہے اس کا متن سنا رہا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیانا، میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، ایک ایسے شخص کی سی ہے جس نے ایک عمارت تعمیر کی، فاحسنہ واجملہ، نہایت عمدہ عمارت بنائی، نہایت خوبصورت بنایا، حسین عمارت، خوبصورت عمارت، الا موضع لبنۃ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے کہ وہ خالی تھی، من زاویۃ من زوایاہ، اور تھی بھی وہ اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں، بہت نمایاں نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا خلا ہے،
یہ رکھنا ہے، اتنی عمدہ عبارت. فجعل الناس یطوفون ویعجبون له. اب لوگ اس عبارت کے گرد چکر لگاتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے، بہت خوبصورت عبارت ہے، بہت اعلیٰ عبارت ہے، بہت حسین عبارت ہے، بہت عمدہ عبارت ہے. وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ. وہ کہتے تھے یہ کیا سبب ہے کہ یہاں پر یہ رکھنا چھوڑ دیا گیا، یہ ایک رکھنا کیوں چھوڑ دیا گیا؟ قال، اب آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. اس روایت میں گویا کہ قصر نبوت، اب یہ قصر نبوت جو ہے بہت شاندار. روایات میں آپ کو معلوم ہے 1.25 لاکھ انبیاء آئے جن میں 313 رسول تھے. میرے پیش نظر اس وقت نہیں ہے کہ ان روایات کی سند کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے، لیکن یہ کہ بہت مشہور روایات ہیں. اتنی عظیم ایک عمارت، اتنا قصر، عظیم شان قصر، لیکن یہ کہ کہیں ایک رکھنا تھا، ایک کمی تھی. میرے آنے سے وہ کمی پوری ہو گئی، گویا کہ تکمیل ہو گئی. چنانچہ اسی روایت کی جو، اسی حدیث کی جو کچھ اور روایتیں آئی ہیں ان میں الفاظ اور واضح ہو گئے ہیں. فَأَنَا مَوْضِعُ لَبْنَةٍ جِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ، میں ہوں وہ جگہ اس اینٹ کی کہ میں آ گیا ہوں اور میں نے تکمیل کر دی ہے نبوت کی. ایک دوسری روایت میں فَجِئْتُ فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبْنَةَ، میں اب آ گیا ہوں اور میں نے اتمام کر دیا ہے. اب دیکھیے یہ لفظ بہت اہم ہے، اتمام، اکمال، تتمیم، تکمیل. یہ دوسرا پہلو ہے در حقیقت ختم نبوت کا، کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لا نبی بعدہ. ایک پہلو یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا اتمام ہوا ہے، تتمیم ہوئی ہے، اکمال ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس معنی میں ذرا غور کیجئے کہ حضور کی فضیلت کی بنیاد مجرد ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں کہ آپ آخری نبی اور رسول ہے، اس میں فضیلت کی بات کون سی ہو؟ اگر یہ ہموار ہوتا معاملہ، نبوت کا معاملہ ہمواری کے ساتھ چلا آ رہا ہوتا، تو اس میں پہلے اور آخر میں آخر کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، پہلے کوئی آ گیا بعد میں کوئی آ گیا. چنانچہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ مجھے ایک حوالہ ملا ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے تحذیر الناس. اس میں الفاظ ہیں مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدیم و تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے. اگر شے ایک ہی سطح کی ہو تو کوئی پہلے ہو گئی کوئی بعد میں ہو گئی، کیا فرق ہو گیا اس میں؟ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ نبوت و رسالت کا معاملہ ہموار ہوتا تو نبوت چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، فضیلت آغاز نبوت کی ہوتی، اختتام نبوت کی تو نہ ہوتی. رحمت کا آغاز جہاں سے ہوا ہے فضیلت تو اس کو ہوگی، نہ یہ کہ جہاں آ کر وہ معاملہ منقطع ہو گیا رحمت خداوندی کا. تو واقعہ یہ ہے کہ فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہلو ختم نبوت کے اس مفہوم میں موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت عام ہے، معروف ہے، مشہور ہے. لیکن یہ کیوں معروف ہو گیا، کیوں مشہور ہو گیا، اس کو بھی سمجھ لیجئے. اس کی اہمیت ہے فقہی، شرعی، قانونی، دستوری. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. باقی ہر اعتبار سے کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی عابد ہو، کتنا ہی زاہد ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، فاضل ہو، سارے اس کے اندر سپرلیٹو ڈگریز جو ہیں، تمام خیرات و حسنات جمع ہو، لیکن جیسے نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب قرار پائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج. اور جو شخص اس کی کسی درجے میں تصدیق کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اب اس کا معاملہ خود بخود واضح ہو گیا کہ بہت اہم ہے. کسی شخص کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اس پر ہو رہا ہے.
کسی شخص کے جو شہری حقوق ہیں اسلامی ریاست میں وہ ہیں برقرار یا ختم ہو گئے، اس کا فیصلہ اس پر ہو رہا ہے۔ کسی شخص کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ اس پر ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ نہایت اہم بات ہے، قانونی پہلو سے، فقہی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے اور دستوری اعتبار سے۔ دستور میں آپ کو معلوم ہے اسلامی ریاست کے اندر مکمل شہریت صرف مسلمان کو حاصل ہوتی ہے، غیر مسلم وہ ایک پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہے، وہ ذمہ ہے، جس کا ذمہ جو ہے، جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست لیتی ہے، لیکن مکمل شہریت جس کو کہا جائے گا وہ تو صرف مسلمان کو حاصل ہے۔ تو بڑا دستوری مسئلہ ہے کہ کون مسلمان ہے کون نہیں۔ اس اعتبار سے چونکہ یہ مسئلہ قانونی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، دستوری اعتبار سے، شرعی اعتبار سے نہایت اہم تھا، اس کا حق ادا کر دیا ہے علماء حق نے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خاص طور پر ایک بہت عظیم کتاب اس پر جو لکھی ہے بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، میں سمجھتا ہوں وہ حرف آخر ہے کہ اس معاملے میں اگر کوئی بھی شک کسی کو ہو سکتا ہے، کسی بھی پہلو سے کسی کو مغالطہ ڈالا جا سکتا ہو کسی بھی غلط دلیل سے، تو ان سب کا رد جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے کہ اس پہلو کو کہ حضور کے بعد نبوت کا کسی بھی اعتبار سے دعویٰ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کی کسی بھی درجے میں تائید و توثیق یا تصدیق کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس پہلو میں فضیلت نہیں ہے، فضیلت در حقیقت اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت درجہ بدرجہ ترقی کے مراحل سے، ارتقاء کے مراحل سے گزرتے ہوئے نقطہ عروج اور نقطہ کمال کو پہنچ گئے۔ اور اسی میں ایک بات اور عرض کر دوں، ختم نبوت کا جو پہلا مفہوم میں نے عرض کیا ہے کہ جس کی حیثیت فقہی ہے، قانونی ہے، شرعی ہے، دستوری ہے، اس کے لیے سارے دلائل صرف نقل پر مبنی ہے۔ نقل سے مراد قرآن مجید کی آیت، اور اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر ایک ہی آیت ہے جو کوٹ کی جاتی ہے، جو میں نے سب سے پہلے آج تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے مسلمانوں تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے ختم کرنے والے، خاتم النبیین۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اس پر ہم دوبارہ بھی ریفر کریں گے، اس آخری ٹکڑے سے مراد کیا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا، خاص طور پر وہ احادیث کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بڑی کثرت کے ساتھ وارد ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں دلیلیں نقل سے تعلق رکھتی ہیں، نصوص قرآن و حدیث سے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل کا سارا دار و مدار اس تکمیل نبوت پر ہے۔ اگر ایک شے مکمل ہو گئی تو اب اس کے بعد اس کا کسی درجے کے اندر اس کا اجرا جو ہے وہ میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ عقلی دلیل اسی پہلو سے میرے نزدیک جو سب سے اہم آیات ہیں ختم نبوت کے لیے، وہ میں نے بعد میں تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی روایت ہے۔ آج کے دن، سورہ مائدہ کی آیت، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ابد الآباد تک کے لیے اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا، قبول کر لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر جو دو اہم آیات ہیں وہ جوڑے ہیں دو آیتوں کے کہ دو مرتبہ قرآن مجید میں آئے۔ پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی تغیر و تبدل ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سورہ صف میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف حرف لام اور حرف ان کا فرق ہے، باقی مفہوم وہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اور سورہ توبہ میں آیا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، سورہ صف میں فرمایا اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور سورہ توبہ میں فرمایا اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے۔
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور اس کے بعد دونوں مقامات پر جو آیت آئی ہے جس میں کہ ایک شوشے کا بھی فرق نہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، کل کے کل نظام اطاعت پر، کل کے کل نظام زندگی پر، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ میرے نزدیک ختم نبوت کی عقلی دلیل اس آیت میں ہے، وہ ہے کہ جو آج مجھے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں جو ختم نبوت کے یعنی تکمیل نبوت اور رسالت کے جو مظاہر ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور اسی سے پھر بات آئے گی کہ اس میں سب سے عظیم مظہر کون سا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کے بارے میں بھی بعض بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نبوت قرآن کی ایک اصطلاح ہے، نبی نبوت، رسول رسالت۔ اب اس میں فرق کوئی ہے یا نہیں؟ کیا یہ بالکل مترادف الفاظ ہیں؟ کیا بالکل ہم معنی ہیں؟ کیا سینونیمز ہے، ایبسولوٹ سینونیمز، یا ان میں فرق ہے؟ پہلی بات جو ہے وہ تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے، نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ یعنی ہر رسول تو نبی بھی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ بلکہ یہاں نوٹ کر لیں جن حضرات کے علم میں یہ بات پہلی مرتبہ آ رہی ہو کہ یہ تین بنیادی اصطلاحات کے سیٹس ہیں، جوڑے ہیں قرآن مجید کی، کہ جن کے اندر یہی نسبت پائی جاتی ہے عام و خاص کی۔ مسلم، مومن، مسلم عام ہے، مومن خاص ہے۔ ہر مومن تو لازماً مسلم ہے، ہر مسلم لازماً مومن نہیں ہے۔ جہاد اور قتال، قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن ہر جہاد قتال نہیں ہے۔ جہاد تو باللسان بھی ہوگا، جہاد بالقلم بھی ہوگا، لیکن یہ کہ قتال جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ قتال تو لازماً جہاد ہے، لیکن جہاد لازماً قتال نہیں ہے۔ تو یہ عام اور خاص کی نسبتیں کہلاتی ہیں، مسلم عام، مومن خاص، نبی عام، رسول خاص، جہاد عام، قتال خاص۔ نبوت کے بارے میں جہاں تک رسالت کے لفظی معنی کا تعلق ہے کوئی اشکال نہیں ہے۔ رسل و رسائل یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں، ارسلہ یرسل و ارسالن بھیجنا، مرسل جو بھیجا گیا ہو، کوئی سفیر ہے، کوئی پیغامبر ہے، کوئی ایلچی ہے، رسول اسی سے بنا فعول کے وزن پر۔ تو گویا کہ اس لفظ میں تو کوئی اشکال نہیں، اس کے مادے میں اور اس کے اشتقاق میں کوئی اختلاف نہیں۔ نبی کا معاملہ ذرا مختلف ہے، اس لیے کہ اگرچہ اکثر جمہور کے نزدیک یہ نبأ سے بنا ہے۔ نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ نبأ بہت اہم خبر، نبأ سے نبی، خبر دینے والا۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ نبہن اصل مادہ ہے، نون با وا، یہ جو مادہ ہے اس کا مفہوم ہے بلندی، رفعت، اونچا مقام، علو مکانی۔ نبوتن و نباوتن، ان دونوں کے معنی رفعت اور بلندی کے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت بھی آتی ہے مستدرک حاکم میں کہ کسی شخص نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے الفاظ استعمال کیے، یا نبی اللہ۔ اس پر حضور نے تردید کی، آپ نے فرمایا لست بنبی اللہ ولیکن نبی اللہ ہے، میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی ہوں، یعنی یا ہے دو مرتبہ، نبی اللہ۔ تو یہ اس روایت کو اگرچہ اس پر جرح بھی ہے، لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ یہ نبون سے مشتق ہے اور اس سے مراد ہے بلند مقام۔ اب اس کے اندر خاص طور پر مجھے جو مناسبت نظر آتی ہے وہ اس میں ہے کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا اپنا عمومی خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ بلندی پر کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پر۔ اب کوہ صفا اب تو آپ کو معلوم ہے بس ایک نشانی سی رہ گئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے زمانے میں جب اسے جبل کہا گیا تو وہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی خاصی اچھی پہاڑی ہوگی، اس پر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے وہاں
جو وا صباحا کا نعرہ لگایا ہے، ہائے وہ صبح جو آ رہی ہے، اس پر لوگ جمع ہو گئے۔ یہ وہاں کا رواج تھا، روایت تھی، ریت تھی کہ اگر کسی کے پاس کوئی خاص خبر آتی تھی، اور خبر وہاں کون سی ہوتی تھی؟ یہی کہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، غارت گری ہونے والی ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست کر لو، یہی خبریں وہاں ہوتی تھی۔ تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا کسی بلند مقام پر، اور اوریاں، نذیر اوریاں کہلاتا تھا، کہ لباس اتار دیتا تھا بالکل، تاکہ جہاں تک اس کی آواز جائے وہاں تک تو وا صباحا کا نعرہ پہنچ جائے، اور جہاں تک آواز نہ جائے لوگ دیکھ لیں کہ ننگا آدمی کھڑا ہوا ہے بلندی کے اوپر، تو دوڑیں کہ کوئی نہ کوئی بڑی خبر ہے، کوئی اہم خبر ہے۔ اسی سے نذیر اوریاں، ننگا خبردار کرنے والا۔ تو حضور ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ اوریانی اختیار فرماتے، لیکن آپ بلندی پر کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے ایک سوال کیا جب لوگ جمع ہو گئے، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو تم میری بات مانو گے؟ اب جواباً لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانیں گے؟ دو دلیلیں، ایک تو یہ کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ آپ بلند مقام پر کھڑے ہیں اور آپ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم پہاڑ کے ایک طرف کھڑے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس اعتبار سے یہ بلند مقام جو ہے نبی کا، یہ وہ ہے مقام رفعت کہ جہاں سے نبی دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے صرف دنیا نہیں، آخرت بھی ہے، اس کے سامنے وہ غیر مرئی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور مرئی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اس میں یہ دونوں جو اس کے اشتقاق کا جو بھی ایک اختلاف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن جو اہم تر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عام اور خاص کو ذہن میں رکھیے، جس شخصیت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں جو صرف نبی ہے، رسول نہیں ہے، اب ان کو ذہن سے نکال دیجیے۔ جو شخصیت نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اس شخصیت کے اندر نبوت اور رسالت کے مابین کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے، یہ ہے اہم نقطہ جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیے بجائے یوں کہ یوں، نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے، بلندی کی طرف ہے، اللہ سے وحی لینا یہ اسپیکٹ، یہ پہلو نبوت کا ہے، اور رسالت کا رخ خلق کی طرف ہے، لوگوں تک پہنچانا یہ رسالت کا کام ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے، کم سے کم حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، ان دونوں کے لیے تو یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ بلند مقام پر تھے، چاہے وہ جبل نور اور غار حرا تھی، وہاں سے اترے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ بلندی سے نیچے اترے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کوہ طور، اذهب الى فرعون انه طغى، تو نبوت کا معاملہ میرا اپنا ذہن ادھر جاتا ہے کہ اس رفعت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ قریبی ہے۔ بہرحال اللہ سے لینے والا پہلو وحی کا یہ نبوت ہے، خلق تک پہنچا دینا یہ رسالت ہے۔ البتہ یہاں ایک اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ چونکہ حکمت دین کے یہ اہم مسائل ہیں بات واضح ہو جائے۔ کیا نبی پہنچاتا نہیں اگر رسول نہ ہو؟ وہ شخصیت کے جو محض نبی ہے رسول نہیں ہے، کیا وہ نہیں پہنچاتا؟ پہنچاتا ہے، لیکن اسے کسی معین گروہ، معین قوم، معین شہر کے اوپر اور ادھر فرستادہ نہیں بنایا جاتا، اس کی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی جاتی کہ اس قوم پر اتمام حجت کرنا تمہارے ذمے، بلکہ جیسے کوئی بھی شریف انسان، کوئی بھی صاحب کردار انسان، کوئی بھی صاحب مروت و شرافت انسان، کوئی بھی صاحب غیرت و حمیت انسان کرے گا، اسی طرح نبی بھی کرتے تھے۔ ہمارے سامنے تصور رہنا چاہیے جیسے اولیاء اللہ، اب اولیاء اللہ معمور من اللہ تو نہیں تھے، ان کے ذمے تبلیغ کر دینا اس معنی میں تو نہیں تھا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، لیکن انہوں نے، چونکہ یہ تو شرافت کا تقاضا ہے کہ جو خیر تمہیں ملا ہے اسے بانٹو، اس میں لوگوں کو شریک کرو، شیئر کرو لوگوں کے ساتھ، یہ شرافت اور مروت ہے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، پھر یہ غیرت و حمیت کا تقاضا انسان کے کہ جس شے کو حق سمجھ رہا ہے اس کو وہ چاہے کہ وہ دیکھے کہ اس کا بول بالا ہو، اس کو فروغ حاصل ہو، یہ غیرت و حمیت کا تقاضا ہے۔ تو جیسے اولیاء اللہ
بغیر اس کے کہ انہیں کوئی خاص پرسنلی مامور من اللہ ہونے کا مقام حاصل ہوا ہو، لیکن وہ تبلیغ کرتے تھے اس لیے کہ یہ تو در حقیقت شرافت و مروت کا تقاضا ہے، یہ غیرت و حمیت حق کا تقاضا ہے، اس طرح انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ لیکن ایک تبلیغ وہ ہوتی تھی مجھے مانو، اطیعون، میری اطاعت کرو۔ رسول جب کسی قوم کی طرف معین طور پر بھیج دیا جاتا تھا، اب اس کا فرض منصبی یہ ہے کہ جا کر اتمام حجت کرے اور ان سے مطالبہ کرے کہ مجھے مانو، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو، اس کے بغیر کوئی معاملہ نہیں۔ جبکہ حضرت یوسف کے بارے میں ہمیں معلوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ انہوں نے اپنی قوم سے یا اس بادشاہ سے جس نے خواب دیکھا تھا یہ تقاضا نہیں کیا کہ پہلے مجھے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ تقاضا نہیں کیا، بلکہ جو بھی ایک آفت آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے ذمن میں انہیں بصیرت اور صلاحیت عطا کی تھی تو وہ خدمت بھی اپنے ذمے لے لی، خود کہہ کر لی ہے اجعلنی علی خزائن الارض۔ اور ظاہر بات ہے سب کو معلوم ہے کہ وہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مومن آل فرعون، اس نے جب مثال دی ہے اپنی تقریر میں سورہ مومن میں، جو مفصل ترین تقریر قرآن مجید میں کسی بھی انسان کی نقل ہوئی ہے، نے کہا کہ اس سے پہلے یوسف بھی آئے تھے، تم نے ان کو بھی نہیں مانا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا تھا وہاں، لیکن ان کا تقاضا یہ اس طرح اس درجے کا تھا ہی نہیں کہ مجھے مانو، مجھ کو میری اطاعت اب تمہارے اوپر لازم ہے، یہ نہیں کیوں۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آئی لیکن وہ ایک شریف النفس انسان کی حیثیت سے، صاحب مروت و شرافت انسان کی حیثیت سے، صاحب غیرت و حمیت انسان کی حیثیت سے حق کی تبلیغ فرماتے تھے، لیکن مامور من اللہ نہیں ہوتے تھے کہ تمہارے ذمے ہے کہ فلاں قوم یا فلاں آبادی یا فلاں شہر کے لوگوں پر جا کر اتمام حجت کرو۔ جب کسی نبی کو معین کر دیا جاتا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ، اس لیے پھر یہ نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اسٹریٹ پریچنگ کی ہو، پہلے وہاں اپنا کوئی ایک نیوکلیس بنایا ہو، کچھ لوگوں کو اپنا حامی اور ہم خیال بنا لیا ہو، نہیں، سیدھے اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہ جب تعین ہو جاتا ہے تو وہ اب نبی رسول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر بڑے اہم نکات ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے کسی نبی کو رسول بنا کر کسی قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تو اب اس کا معاملہ جو ہے اس سفیر کا سا ہوتا ہے کہ جس سفیر کی ہتک، جس کی بے عزتی اس بادشاہ کی ہتک اور بے عزتی ہے جس کا وہ سفیر ہے، اور سفیر کا قتل یہ گویا کہ ایک اعلان جنگ کے درجے کی شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی رسول کو قتل نہیں کیا جا سکا، جبکہ نبی، اللہ کے بہت سے نبی قتل کر دیے گئے، حضرت یحییٰ قتل ہو گئے، حضرت زکریا قتل ہو گئے، لیکن حضرت عیسیٰ چونکہ رسول تھے، رسولاً الی بنی اسرائیل، لہذا کوئی امکان نہیں تھا کہ انہیں قتل کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور خود بھی کہہ رہے ہیں لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، لیکن حضور کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول کے ساتھ معاملہ وہ سفیر کی حیثیت سے اب گویا کہ اس شہنشاہ ارض و سما کا نمائندہ ہے اور اس کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی تھوڑی سی فریاد آئی ہے، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، مدد فرما، انتقام لے اس قوم سے۔ اور پوری کی پوری قوم ہلاک کر دی گئی، رسول بچا لیے گئے، پوری قوم عاد ہلاک کر دی گئی، حضرت ہود اور ان کے ساتھ چند ساتھی اہل ایمان بچا لیے گئے، پوری قوم سمود ہلاک کر دی گئی، حضرت صالح اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے، دونوں شہر صدوم اور عامورہ برباد کر دیے گئے، صرف حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ، ان میں سے بھی بیوی جو ہے پیچھے رہ گئی، صرف وہ بچا لیے گئے، اور کوئی اس پورے دو بستیوں میں سے کوئی شخص ایمان لانے والا تھا ہی نہیں۔ پوری قوم مدین ہلاک کر دی گئی، حضرت شعیب بچا لیے گئے۔ یہ ہے اللہ کا قاعدہ، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے، لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے، جبکہ نبی کا غالب آنا ضروری نہیں ہے۔
رسول کا غالب آنا لازم ہے، چاہے وہ غلبہ اس شکل میں ہو کہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا جائے، صرف ان کو بچا لیا جائے، اور چاہے وہ اس شکل میں ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوا ہے کہ واقعتاً غلبہ اور غلبہ دین یہ وہ آپ کو حاصل ہو گئے اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی۔ بہرحال رسالت اور نبوت کے یہ چند حقائق آپ سمجھ لیجئے۔ اب آئیے حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کے جو مظاہر ہیں انہیں بھی ہم دو حصوں میں اب بیان کریں گے۔ تکمیل نبوت کے 2 مظہر ہیں، تکمیل رسالت کے 3 مظہر ہیں۔ 5 کا عدد اچھی طریقے سے ذہن نشین کر کے اور اس کو یاد کرنے کی فکر کیجیے۔ نبوت میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ سے لینے والا پہلو ہے۔ 2 چیزیں ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء کو ملی۔ نمبر 1 ہدایت، وحی کے ذریعے سے ہدایت۔ نمبر 2 کچھ احکام، کچھ اوامر، کچھ نواہی۔ ہدایت سے مراد میں لے رہا ہوں ذہنی، فکری، اعتقادی ہدایت، فکر و نظر کے لیے ہدایت، علم حقیقت تک رسائی کر دینے والی ہدایت، اور ایک معاملی ہدایت ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فرض ہے یہ حرام ہے۔ ان 2 ہدایتوں کو سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر تسلسل کے ساتھ یہ دونوں چیزیں بڑھتی آ رہی ہیں، لیکن یہ ایک اس میں کہیں مغالطہ نہ ہو جائے۔ یہ جو نبوت اور رسالت میں ارتقاء ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی ارتقاء ہو رہا ہے، صرف اس لیے ہے کہ نوع انسانی ابھی ارتقاء کے مراحل طے کر رہی تھی، اور یہ 2 اعتبارات سے، جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی پرائمری کا بچہ ہے، آپ نے اس کے لیے بہت عمدہ ٹیوشن تلاش کی ہے، پی ایچ ڈی آپ نے جو ہے اس کو امپلائے کر لیا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ٹیچر بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق ہی پڑھائے گا، اسے وہ فلسفہ تو نہیں پڑھا سکتا۔ تو اصل میں تو جو طالب علم ہے اس کی ذہنی سطح، اس کی استعداد جو ہے وہ مد نظر رکھے گا، چاہے اس کا وہ علم کا پہاڑ ہو اپنی جگہ پر، لیکن وہ بچے کو تو تدریجاً ہی آگے بڑھائے گا۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، ازل سے کامل ہے، لیکن نسل آدم نے 2 اعتبارات سے ارتقائی مراحل طے کیے۔ نمبر 1 جس کے لیے سادہ ترین لفظ ہوگا فلسفیانہ فکر، کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا معال کیا ہے، منزل کون سی ہے، یہاں آنے سے پہلے، پیدائش سے پہلے بھی میرا کوئی وجود تھا یا نہیں تھا، بولڈ فرام دی بلو۔ اور یہ کہ موت تو سب کو معلوم ہے کہ موت پر اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، بٹ از دیٹ دی اینڈ آف ایگزسٹنس؟ Is that the end؟ بس خاتمہ ہے، موت کے بعد ہمارا کوئی وجود نہیں، کوئی تسلسل نہیں۔ علم کیا ہے؟ بہرحال آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، علم کے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمارے سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں دماغ میں کچھ صلاحیتیں ہیں کہ جو انفر کرتا ہے، آرگو کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، استدلال کرتا ہے، بس یہی کچھ علم ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی علم کا سورس ہے؟ اسی طرح خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، یہ سارے سوالات ہیں فلسفیانہ، اور جب سے انسان نے شعور کی وادی میں قدم رکھا ہے ان سوالات سے گریپل کر رہا ہے، ان سوالات سے انسان جو ہے وہ دوچار رہا ہے، اس نے پوری کوشش کی ہے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنے کی۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ 1200 برس تاریخ انسانی کے انتہائی اہم ہیں، 600 قبل مسیح سے لے کر اور 600 بعد مسیح تک۔ جن حضرات نے فلسفے کا مطالعہ کیا اور تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کیا، اس پر کتابیں لکھی، چاہے وہ پروفیسر شریف ہوں، اور میرے سامنے سب سے بڑی جو سب سے پہلے آئی تھی گواہی وہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی، کہ یہ 1200 برس ایسے ہیں کہ سارے فلسفے جو بھی ممکن ہیں ان 1200 سالوں میں پیدا ہو چکے۔ ارسطو آ چکا، افلاطون آ چکا، سقراط آ چکا، کنفیوشس آ چکا، گوتم بدھ آ گئے، مہاویر آ گئے، زرتشت آ گئے، جو آ سکتے تھے، جو بھی اس کائنات کے اندر یوں سمجھیے کہ عقل انسانی کی جہاں تک رسائی ہو سکتی ہے،
علم انسانی ایس سچ فلسفیانہ مسائل میں جہاں تک پہنچ سکتا ہے، جتنے مختلف مذاہب فکر وجود میں آ سکتے ہیں وہ ان 1200 برسوں میں آ چکے۔ 600 BC سے لے کر 600 AD تک۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ شام جب پہلی مرتبہ یہ بات پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے میرے مکتب میں تشریف فرما تھے، انہوں نے یہ بات کہی، ان کا ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا تھا کہ اس کا کیا تعلق ختم نبوت سے، لیکن میں نے فوراً کہا، وہ بھی چونک گئے، میں نے کہا اس کا تو پھر بڑا گہرا تعلق جو ہے ختم نبوت سے ہے، کہ جب انسان فلسفیانہ سوچ کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گیا کہ اب جو کچھ عقل انسانی سوچ سکتی تھی اس نے سوچ لیا، اس کے بعد الہدا، دی کمپلیٹ گائیڈنس، فلسفیانہ فکر کے ضمن میں آخری ہدایت نامہ نوع انسان را پیاب آخری حامل او رحمت للعالمین 610 عیسوی میں، وہ 600 کہتے ہیں AD، اور 10 برس اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیے ہیں۔ 610 میں پہلی آیت اتری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور ذہن میں رکھیے ووجدک ضالا فہدی، پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں۔ فلسفیانہ سوچ اور احادیث میں وضاحت ہے اس کی کہ حضور کیا کرتے تھے غار حرا میں جا کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی طویل حدیث مروی ہے، فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا۔ ظاہر بات ہے حضرت عائشہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، یہ تو بعد میں حضور سے جو کچھ معلومات حاصل ہوئی ہیں اسی کے حوالے سے وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تھی تو آپ کو خلوت گزینی یہ محبوب ہو گئی۔ اب لوگوں سے کٹ کر علیحدہ، کہیں گھر میں بھی ہیں تو علیحدہ کسی کونے کے اندر کوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیٹے ہوئے ہیں، غور و فکر میں، سوچ بچار میں ہیں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کئی دن کئی راتیں مسلسل غار حرا کے اندر جو ہے یتحنس فی، غار حرا میں جاتے تھے تحنس کے لیے۔ اب تحنس کیا ہے؟ تحنس کا لفظ ہنس سے بنا ہے، ہنس کہتے ہیں گناہ کو، گناہ جھاڑنا، تحنس۔ لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے نہایت پاکیزہ زندگی، بلکہ جب دوسری وحی نازل ہوئی ہے سورہ نون کی ابتدائی آیات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو پہلے ہی سے اخلاق فاضلہ اور اخلاق عالیہ کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ پھر کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو اس پر شارحین حدیث کا تقریباً اجماع ہے، کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت اصل میں تفکر و اعتبار پر مشتمل تھی۔ تفکر فکر سوچ، اعتبار کسے کہتے ہیں؟ عبور کرنا، جیسے کہ آپ نے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دریا کو عبور کر لیا، ایک شے کو دیکھ کر کسی اور حقیقت تک پہنچ جانا، ایک نشانی کو پا کر کسی اور حقیقت تک انسان کی رسائی ہو جائے، یہ ہے اعتبار۔ تو اعتبار اور تفکر یہ تھی آپ کی عبادت غار حرا میں، اور محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی انسان بحیثیت انسان اپنا جو انسان کی عقل کی جو رسائی ہے اس کی بلندیوں تک حضور پہنچ چکے تھے، تب یہ پھر اب اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے، ہدایت کی تکمیل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہدایت اس سے پہلے بھی آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہدایت جو انسان کی فلسفیانہ سوچ کی سطح تھی ہر دور میں، اس کے اعتبار سے آئی ہے۔ اب وہ ہدایت ایک بالغ النظر انسان کے لیے کہ جو عقل کی بلند ترین جو سطح ہو، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ کوئی شخص عقل کی تمام وادیوں کو عبور کر لے اور جہاں تک عقل انسانی پہنچا سکتی ہے پہنچ جائے۔ اب یہ کہ نوع انسانی اس قابل ہوئی ہے کہ وہ الہدا اس کو دے دیا جائے، اور اس کا بڑا گہرا ربط ہے حضرت مسیح کے قول کے ساتھ کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں، انجیل میں موجود ہے، اور یہ ڈپارٹنگ آپ کا جو آخری ملاقاتیں تھیں اپنے حواریین سے، اسی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے کہا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، وہ فارقلیف جب آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں،
لیکن تم تحمل نہیں کر سکتے. وہی بات جو میں نے کہا تھا کہ پرائمری کا طالب علم ہے, پی ایچ ڈی اسے کیا پڑھائے گا آخر؟ پی ایچ ڈی اپنی جگہ پر جو بھی کچھ ہے, لیکن پرائمری کے طالب علم کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق پڑھانا پڑے گا کہ ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں, لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت, اب اس فارقلیت کے لفظ کو, اب یہ تو شیخ احمد دیدات صاحب کا موضوع ہے کہ کیسے کیسے چکر دیے, پیراکلیٹوس اور پیریکلوٹوس اور پیراکلیٹ, نہ معلوم ہر جو ایڈیشن ان کا جو جب بھی مرتب ہوتی رہی ہے, اس لیے کہ یہ جس طریقے سے حلق میں ہڈی پھنس جاتی ہے اس طریقے سے یہ لفظ جو ہے انجیل کے ماننے والوں کے حلق میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے. در حقیقت لفظ محمد کا صحیح ترین ترجمہ ہے, لیکن یہ کہ اس کو مختلف اعتبارات سے اس کے ترجمے کیے ہیں, اس کو مختلف پھیر دیے ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں ہے. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ذہن انسانی اس قابل ہو گیا کہ کامل ہدایت دے دی جائے, اس وقت القرآن نازل ہوا اور اس کی ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا, اور اس کے بعد سے وحی کی کھڑکی بند کر دی گئی. اب یہاں ہے وہ عقلی دلیل, میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں. وحی کا اجرا جو ہے, یہ غلام احمد قادیانی نے جو بھی گمراہی پھیلائی, یہ نوٹ کیجئے گا, اس کا نقطہ آغاز اجرائے وحی تھا. نبوت کا دعویٰ تو بہت بعد میں کیا اس نے. اجرائے وحی, وحی جاری ہے, وحی کا سلسلہ کیسے بند ہو جائے گا؟ وحی نعمت ہے, وحی رحمت ہے, وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے علم کا ایک ذریعہ ہے, کیسے بند ہو جائے گی؟ وحی چلے گی. اجرائے وحی, اور اس کے بعد جب اجرائے وحی کا جرثومہ جو ہے ذہن میں اتار لیا, وائرس جو ہے وہ انسانی ذہن کے اندر اگر اتر گیا ہے, اب اس کے بعد مختلف دعوے کر کر کے اور پھر نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا. اس میں جو عقلی دلیل ہے وہ یہ ہے, کسی بھی قادیانی سے پوچھئے تمہارے نزدیک ہدایت خداوندی قرآن میں کامل ہو گئی یا نہیں؟ اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ ہو گئی. نمبر 2, تمہارے نزدیک قرآن حکیم محفوظ ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی کوئی جواب وہ نہیں دیں گے سوائے اس کے کہ محفوظ ہے. ان دونوں سورہ کبریٰ کا ملا کر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اجرائے وحی کی ضرورت اب موجود نہیں. وہی ہدایت کے لیے تھی. 2 ہی امکانات تھے کہ یا تو ابھی وہ ناقص تھی, ابھی کامل نہیں ہوئی تھی, تو اب اس سلسلہ جاری رہنا چاہیے. تورات میں کامل نہیں ہوئی تھی, انجیل میں کامل نہیں ہوئی تھی. حضرت مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور بھی کرنی تھی, لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. لیکن یہ کہ اگر قرآن میں آ کر وہ کامل ہو گئی, اس کو مانو, مانتے ہو, نمبر 1, اور اگر اس کو مانتے ہو کہ وہ محفوظ بھی ہے, ہاں اگر اس کے اندر ترمیم ہو گئی ہوتی, اس میں تنسیخ ہو گئی ہوتی, اس کو کسی طریقے سے تحریف ہو گئی ہوتی, تو پھر تو ضرورت تھی کہ پھر وہی آئے اور وہ اس کی تصحیح کرے, اور جو بھی مغالطے اس میں ڈال دیے گئے ہوں ان کی اصلاح کرے. لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو پھر کار عبث ہے اس کھڑکی کا کھلا رکھنا, وحی کی کھڑکی کا کھلا رکھنا. بالکل عقلی اور منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ پھر وہ کھڑکی بند ہو گئی. اسی کے لیے اس میں اضافہ کیا ہے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ نبوت اور ختم نبوت کے موضوع پر جو ان کی بحث ہوئی تھی, اور خاص طور پر پنڈت نہرو نے, چونکہ جیسے آج کل بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کچھ نمائندے آج بھی میرے پاس آئے تھے, تو میں نے تو ان اخبارات میں ان خبروں کو خاص جو ہے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا, لیکن معلوم ہوا کہ امریکہ کی طرف سے کوئی اسپیشل اب قادیانیوں کی سپورٹ کا معاملہ ہو رہا ہے, اور کوئی یہ بیان بھی آیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو قوانین ہے کہ جو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پر, ان کو ختم ہونا چاہیے. اور امریکہ تو بہرحال ہمارا مائی باپ ہے, لہذا یہ کہ اگر وہاں سے کوئی ایسا حکم آیا تو کس حد تک ہماری حکومتیں ریزسٹ کر سکیں گی, یہ ایک مسئلہ ہے. اسی لیے مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے اثر نو پھر اب اس کوشش میں ہے کہ مسلمان اس خطرے سے آگاہ ہو جائیں اور اس کے لیے کمر بستہ ہوں کہ اس کا راستہ روکنا ہے. بہرحال اس کے لیے ایک کنونشن بھی ہو رہا ہے جمعرات کو, میں نے صرف اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اسی طرح کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا, پنڈت نہرو صاحب کھڑے ہو گئے تھے قادیانیوں کی اور قادیانیت کی تائید کے اندر. اب ظاہر بات ہے پڑھا لکھا آدمی تھا, اس کے جو خطوط جو اس نے اندرا گاندھی کے نام کا بھی لکھے تھے, تاریخ انسانی پر, دنیا کی تاریخ پر, بہت ہی عمدہ, سمجھیے کہ بہت ہی بریف لیکن بہت جامع کتاب ہے, بہت پڑھا لکھا آدمی تھا. تو علامہ اقبال کو پھر اس سے اصل میں بحث کرنی پڑی, اور اس میں جو سب سے بڑی دلیل وہ لے کر آئے وہ یہ ہے
کہ انسانیت کے ارتقاء کی ایک منزل وہ آ گئی کہ انسان کسی دوسرے انسان کو مطاع مطلق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبوت کا ماننا جو ہے اس کے کیا معنی ہے کہ وہ اپنی ذات میں مطاع مطلق ہے، وہ جو کہے ماننا پڑے گا۔ در حقیقت ختم نبوت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور کے بعد کوئی شخص مطاع مطلق نہیں ہے، مطاع ہوگا مشروط مقید۔ دلیل لاؤ کتاب و سنت سے تو اپنی بات منوا لو، یا کم سے کم یہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر بات کرو گے تو مان لیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ کوئی شخص اپنی ذات میں مدعی نہیں ہو سکتا کہ میں بذات ہی میں مطاع ہوں، مطاع مطلق ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا، جبکہ نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مطاع مطلق ہوتا تھا۔ اور اسی میں انہوں نے پھر اضافہ کیا ہے کہ در حقیقت ختم نبوت کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے انسانی شعور اور انسانی عقل پر، کہ جو کچھ ہمیں تمہیں دینا تھا وہ دے دیا، اب آگے اپنا راستہ خود دیکھو۔ جس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں مولانا روم نے کہا ہے، ای قدر گفتے باقی فکر کن، فکر اگر جامد بہت رو ذکر کن۔ دیکھو اتنا کچھ ہم نے تم سے کہہ دیا، بتا دیا، اب یہ نہیں ہے کہ نوع انسانی جو ہے اس بچے کے مانند ہی رہے کہ اس کی انگلی پکڑ کر چلایا جائے۔ اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تمہیں خود آگے اپنا راستہ دیکھنا ہے۔ حدود ہم نے معین کر دیے، ادھر سے اس سے آگے مت جانا خطرہ ہے، اس سے آگے مت جانا خطرہ ہے، ادھر مت جانا اس میں اندیشہ ہے، بس آگے راستہ تلاش کرو۔ تمہارے لیے حدود ہے، من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ ظالم ہے، لیکن within those limits find your way۔ تو ہے مسافر شب، خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی۔ اب تم اس دور میں آ چکے ہو جسے شعور اجتہاد کہا گیا ہے۔ شعور نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور الہدا کامل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب یہ شعور اجتہاد کا دور ہے کہ ان پیرامیٹرز کے اندر ان حدود کے اندر اب آگے غور کرو، اجتہاد کرو، سوچ اور وچار سے انفر کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ یہ گویا کہ انسان کے فکری اعتبار سے بالغ ہونے کا ایک اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب نبوت کا دروازہ بند۔ پہلی بات تکمیل ہدایت، اس میں ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے، چونکہ یہ باتیں بہت سے مرتبہ میں مختلف اپنے دروس میں تو کہتا رہا ہوں، ہدایت ہی اصل نعمت ہے، باقی جتنی نعمتیں ہم سمجھتے ہیں وہ مشروط ہے نعمت ہدایت کے ساتھ۔ صحت نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو، اگر ہدایت نہیں ہے یہی صحت آپ کو غلط کاموں پہ آگے سے آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ اولاد نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت ہو، صدقہ جاریہ بن جائے گی، ورنہ یہی اولاد ہو سکتا ہے زندگی میں بھی سوہان روح بن جائے اور بعد میں بھی شاید تمہارے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو بننے کی بجائے کو برعکس شکل اختیار کر لے۔ دولت نعمت ہے بشرطے کہ ہدایت بھی ہو، اسے خرچ کرو گے خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، ادائے حقوق میں۔ دولت ہے اور ہدایت نہیں ہے تو یہ تو تمہارے لیے گویا کہ آفت ہے، زحمت ہے، تمہاری آخرت اور عاقبت کو برباد کرنے والی شے ہے۔ اسی لیے ہدایت کے لیے لفظ نعمت آیا ہے۔ نمبر 2، ہدایت کا تعلق نور کے ساتھ ہے۔ روشنی ہے تو ہم راستہ بھی دیکھتے ہیں، ہمیں دائیں بائیں کا بھی پتہ ہے، ہم چل سکیں گے۔ اندھیرا ہو گیا اب راستہ بند۔ اس لیے اتمام کا لفظ جو آیا ہے نعمت ہدایت کے ساتھ، انہی 2 الفاظ کے ساتھ آیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ نعمت کون سی ہے؟ نعمت ہدایت ہے، جو کہ اب ہدن سے آگے بڑھ کر الہدا بن گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، نو انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین۔ اور دوسرا لفظ جو آیا ہے نور، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم
واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. تو اتمام نور اور اتمام نعمت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس نعمت ہدایت کو کامل کرنے کے بعد اللہ نے محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا. دوسرا مظہر نبوت کا دین کی تکمیل. میں نے جان بوجھ کر پہلے جو لفظ استعمال کیا تھا، کچھ احکام آئے. تورات کے لیے مشہور ہے 10 کمانڈمنٹس، اوامر نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ انسٹرکشنز. دین کہتے ہیں مکمل نظام زندگی کو. مکمل نظام زندگی کب اس کی ضرورت پیش آئی؟ جبکہ انسان کا شعور عمرانی، سوشل کانشسنس جو ہے اس کی، وہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئی کہ ایک اجتماعی نظام اس سے انسان آشنا ہو گیا. ورنہ ابتدا ہماری کیا تھی؟ ہمارے آباء و اجداد وہ غاروں میں رہتے تھے، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں، کوئی سڑکوں کے اوپر کوئی چراغ روشن کرنے بھی نہیں، کوئی صفائی کا معاملہ نہیں، کوئی نظام تھا ہی نہیں. عام جو منار کو فال سروے، ہر شخص اپنی غار کا مالک ہے، مطلق ہے. پھر قبیلے کا ایک دور آیا، اس میں نظام پیدا ہو گیا، کچھ قوانین قواعد اب آ گئے. یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم ماننا ہے، پسند ہو تب بھی ماننا، ناپسند ہو تب بھی ماننا ہے. یہ تمہارے قبیلے کی ریت ہے، روایت ہے، رواج ہے، تمہیں بہرحال کرنا پڑے گا، پسند ہو یا ناپسند. گویا کہ اب قدغنیں آنی شروع ہوئی. جہاں اجتماعی نظام آئے گا قدغنیں آئیں گی. پھر ایک سٹیج آئی سٹی سٹیٹس کی، شہری ریاستیں. کئی قبیلے ایک جگہ آ کر ایک شہر میں آباد ہو گئے. اس اعتبار سے مکہ مکرمہ جو ہے وہ پریمیٹو سٹیج پر تھا کہ صرف ایک قبیلے کا شہر تھا. مدینہ منورہ ایک سٹیپ فارورڈ تھا، 5 قبیلے رہتے تھے وہاں، 3 بنی اسرائیل کے اور 2 جو ہیں جو یثرب جو آ کر آباد ہوئے تھے یثرب میں، جو یمن میں جب تباہی ہوئی ہے اور جب سیل ارم آیا ہے تو اس کے بعد اوس اور خزرج وہاں سے آ کر یہاں آباد ہوئے. 5 قبیلے ایک شہر میں آباد ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک سردار ہے، لیکن ان قبیلوں کے مابین انٹریکشن جو ہوگا تو اس میں کوئی نہ کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے. یہاں سے دستور کا آغاز ہوا، اور بڑا عجیب دستور تھا مدینے کے اندر. خون کھولتا ہوگا اوسی نوجوان کا. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا، طاقتور تھا. ان کے ہاں یہ طے تھا کہ اگر اوسی قتل کر دے خزرجی کو تو 3 گنا زیادہ اسے خون بہا دینا پڑے گا، اور اگر خزرجی قتل کر دے اوسی کو تو اس کا 1/3 گویا کہ دینا پڑے گا. تو گویا کہ ایک اوسی شخص کی قیمت ایک خزرجی انسان کی قیمت جو ہے اس کے مقابلے میں جان کی قیمت جو ہے وہ ایک تہائی ہے. اب غیرت مند اور جوان اور بہادر نوجوانوں کا خون کھولتا ہوگا کہ نہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری. قبیلے نے طے کر لیا ہے، معاملہ جو ہے اوس کے اور خزرج کے قبیلے کے جو سردار ہیں ان کے مابین طے ہو چکا ہے. اس کے بعد دور آیا ہے کو ایمپائرز آپ کہتے ہیں، دی رومن امپائر، دی ایرانین امپائر. جب اور وہ جاگیرداری، کسان ہے، اس کا خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، لیکن فصل میں سے آ کر جاگیردار لائنز شیئر وہ لے گیا ہے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھا ہے، کوئی بادشاہ کے ہاں بھیج دیا ہے. اب وہاں پر محل آباد ہو رہے ہیں، بڑی بڑی فصیلوں والے قلعے جو ہیں وہ تعمیر ہو رہے ہیں، سٹینڈنگ آرمیز ہیں. کسان ذرا سر اٹھائے گا تو کچلنے کے لیے فوجیں آ جائیں گی. دستکار ہے بیچارہ، وہ کپڑا بن رہا ہے کرگے کے اوپر بیٹھا ہوا، ہیوی ٹیکسز اس کے اوپر لگا دیے گئے تاکہ عیاشیاں جو ہیں اس کے لیے پیسہ ملے. یہ دور تھا جب کہ اجتماعی نظام جو ہے اس کی گرفت انسان کے اوپر اتنی سخت ہو گئی تھی. اور ظاہر بات ہے کہ جب اجتماعی نظام کی گرفت ہوگی تو ذرا سا عدم توازن، ذرا سا ٹیڑھ، وہ بدترین ایکسپلائٹیشن کی شکل اختیار کر لے گا. اب گویا کہ ضرورت تھی ایک مکمل نظام زندگی کی جس میں توازن ہو، اعتدال ہو، عدل ہو، انصاف ہو، قسط ہو، حقوق اور فرائض کے مابین توازن کاملہ موجود ہو.
وہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں مکمل کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں یہ تکمیل نبوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نبوت کی تکمیل کے دو مظہر بیان کیے گئے، ایک دین کی تکمیل اور اکمال، اور ایک ہدایت اس کا اتمام۔ یہ دو پہلو ہیں کہ جو مظاہر ہیں ختم نبوت کے بمعنی تکمیل نبوت۔ اب آئیے تکمیل رسالت کے مظہر کیا ہے۔ پہلا مظہر کہ جس کا اس آیت میں تذکرہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں ذرا دوسری آیتوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ حضور پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے کہ جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہاں تک کہ آپ سے متصلاً قبل کہ جن کے اور آپ کے مابین 600 برس کا فترت وحی کا پہلا مرحلہ ہے، 600 برس دنیا میں ایسے گزرے ہیں حضور سے پہلے کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اس کو فترت اولا کہتے ہیں۔ پھر حضور آئے اور مستقل فترت ہو گئی کہ اب نبوت کا دروازہ بالکل بند۔ یہ گویا کہ فترت اولا جو ہے یہ ختم نبوت کی تمہید تھی۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن کی گواہی بھی ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل، بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اللہ کا شکر ہے بائبل میں تاحال یہ گواہی موجود ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ نہ صرف یہ مثبت انداز میں، منفی پہلو سے حضرت مسیح کا واعظ موجود ہے۔ جب آپ نے اپنے حواریین کو تبلیغ کے لیے بھیجا ہے تو صاف ہدایت کی ہے کہ غیر یہودی تک تمہیں یہ بات نہیں پہنچانی۔ اگرچہ جو الفاظ وہاں نقل ہوئے ہیں وہ مجھے کھلتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام، چونکہ الفاظ کی تحریف ہو سکتی ہے، وہ الفاظ کو مناسب نہیں ہے کہ شایان شان نہیں حضرت مسیح کے، کہ وہاں انہوں نے تمثیل یہ اختیار کی ہے کہ اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتوں کے آگے مت ڈالو۔ گویا کہ وہ جینٹائلز اور گوئمز کا جو یہودیوں کے ہاں تصور چلا آ رہا ہے کہ یہ گویا کہ حیوانات ہیں۔ غیر یہودی جو ہے یہ در حقیقت انسان نما حیوانات ہیں، ان کو انسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس لفظ کی کہیں کوئی جو ہے وہ تحریف ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس کے ساتھ جو پورا مفہوم موجود ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، تمہیں یہ دعوت و تبلیغ صرف اسرائیلیوں تک کرنی ہے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، یہ سینٹ پال نے پھر ترمیم کی ہے، اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے، اور یہودیوں کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کے اندر اس کی تبلیغ کی ہے، اور اسی کی رشوت کے طور پر اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے شریعت ساقط کر دی۔ کیونکہ اس کی ایک مثال اور بھی ہے دنیا کی تاریخ میں، اور یہ موقع ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ یہی کام اسماعیلیوں نے ہندوستان میں آ کر کیا ہے۔ اسماعیلیوں نے جب یہاں تبلیغ کی ہندوستان میں، اور خاص طور پر یہ گجرات کاٹھیا واڑ کا علاقہ جو ہے، یہ علاقہ چونکہ یہاں کے لوگ کاروباری بڑے پرانے تھے، اور یہاں سے بحری جو ہے تجارت کا سلسلہ بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، یہاں یہ آئے اور یہاں انہوں نے ہندوؤں کو یہ رشوت دی، اگر تم اسماعیلی ہو جاؤ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہارے جو 9 اوتار پہلے جنہیں تم مانتے ہو انہیں ہم بھی مان لیتے ہیں، البتہ تم 10ویں اوتار کی حیثیت سے حضرت علی کو مان لو۔ 10م اوتار حضرت علی خدا کے 10ویں اوتار ہے، جبکہ 9 وہ ہیں جنہیں تم مانتے ہو۔ دوسری رشوت یہ ہے کہ تمہارے لیے شریعت نہیں ہوگی، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، وہ جون اور جولائی کے اور مئی کے بھی ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دینا نہیں، شریعت نہیں، شریعت ساقط۔ جو راستہ اختیار کیا اسماعیلیوں نے ہندوستان کے اندر اپنی اسماعیلیت کی تبلیغ کے لیے، یہ سارے کھوجے جو اسماعیلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں جماعت خانے ہوتے ہیں، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے، کچھ بھی نہیں، کلبز ہیں ان کی، وہاں پہ جمع ہو گئے، بس وہ ایک تصور جو ہے وہ اپنے امام حاضر کا کیا، اور شاید کوئی سجدہ وجدہ بھی اسے کر لیتے ہیں۔ بہرحال حال ہی میں میرے پاس اس کی ایک کتاب بھی آئی ہے، چونکہ ایک تحریک چل رہی ہے ان میں کہ کچھ لوگ جو ہیں تائب ہوئے ہیں اسماعیلیت سے، اور انہوں نے صحیح اسلام کو اختیار کیا ہے۔ کراچی میں ان کا ایک خاصا بڑا مرکز ہے اب، اور بڑی ضخیم کتاب بھی چھپی ہے۔
بہرحال میں نے صرف اس وقت یہ بتانا تھا کہ جو سینٹ پال نے کیا تھا کہ جینٹائلز کو عیسائی بنانے کے لیے صرف یہ بات ضروری تھی کہ حضرت عیسیٰ کو مان لیں بس، باقی نہ کوئی شریعت، نہ کوئی حلال، نہ کوئی حرام، نہ کوئی فرض، نہ کچھ نہیں، شریعت ساقط، اور جینٹائلز جو ہے ان کی طرف اپنا دائرہ تبلیغ وسیع کر دیا، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ نوٹ کر لیجئے کہ حضور پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے کہ جن کو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجا گیا، اور یہ مفہوم قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ سری الفاظ یہ بھی آیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ تو مختلف آیات ہیں، لیکن یہ کہ سب سے سری یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے اسے بھی سمجھتے جائیے۔ الہدیٰ مکمل ہوئی کس اعتبار سے کہ انسان کا فلسفیانہ شعور بالغ ہو گیا، پختہ ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ وہ فلسفیانہ ہدایت کاملہ کو ریسیو کر سکے۔ دین قابل کیا گیا کس اعتبار سے کہ عمرانی شعور، سوشل کانشسنس، سوشل سسٹم، اجتماعی نظام اب اس سطح تک پہنچ گیا ہے کہ نظام اجتماعیت جو ہے، نظام اجتماعی، اس کی گرفت جو ہے پوری طریقے سے افراد کو اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ مکمل دین دیا جائے، اور رسالت جو ہے آفاقی اس لیے اب ممکن ہوئی کہ اب انسان کا علم جو ہے ٹیکنالوجی کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا ترقی کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا ہے کہ اب ذرائع رسل و رسائل، مینز آف کمیونیکیشن اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے فزیکلی امپاسبل تھا۔ تمام انسانوں تک ایک دعوت کیسے پہنچ جاتی ہے جبکہ ابھی انسانوں کے ذرائع رسل و رسائل نہیں ہے؟ انسان تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گویا کہ تیسرا پہلو ہے ارتقاء کا، کہ انسان کا وہ علم، وہ جو انسانی علم ہے، جو ایکوائرڈ نالج ہے، جس کو ہم سائنس کے نام سے جانتے ہیں، وہ فزیکل نالج جو ہے، فزیکل سائنسز کا علم، اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی، وہ بڑھتے ہوئے یہاں آ گئی ہے کہ ایک داعی کی دعوت پر پوری نوع انسانی جمع ہو سکتی ہے۔ لہذا اب عالمی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہو گیا۔ دوسرا مظہر کیا ہے؟ رسالت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے، بس۔ آپ نے قرآن مجید میں بار بار یہ آیت پڑھی ہوگی، وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وما علینا الا البلاغ، نہیں ہے ہمارے ذمے کوئی شے مگر پہنچا دینا۔ یہ ہے بنیادی مقصد۔ میں نے پیغام آپ تک پہنچا دیا، اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے، وہ آپ سے حساب لے لے گا۔ لیکن اس رسالت کے تصور میں جو اس کا نقطہ عروج ہے وہ کیا ہے؟ جو نظام زندگی دے کر محمد بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچا نہ دے، صرف اس کی تعلیم نہ دے دیں، اسے قائم کر کے دکھائیں، اس کا نمونہ دکھائیں۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے کہ بصورت دیگر انسان بڑا عیار ہے، عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے۔ اس کے پاس بہت سے عذر ہو سکتے تھے کہ صاحب تعلیم تو بڑی عمدہ ہے لیکن یہ تو پریکٹیکیبل نہیں ہے، یہ شاعری معلوم ہوتی ہے، یہ تو یوٹوپیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سید الناس خادمہم، لوگوں کا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ انہونی بات ہے، کیسے ہوگا؟ لیکن یہ کہ کر کے دکھ رہا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ دیکھیے هُوَ الَّذِي، میں نے کہا تھا تکمیل نبوت کی اہم ترین آیت قرآن مجید کی یہ ہے، یا وہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، الہدا مکمل، ہدایت کاملہ، دین حق مکمل نظام زندگی۔ اس کے بعد اب تیسری بات آئی تاکہ غالب کریں، اسے قائم کریں۔ دین تو وہی ہوتا ہے جو غالب ہو،
مغلوب ہوگا تو مذہب بن جائے گا، نماز روزہ کرتے رہو۔ امریکہ میں بھی کر رہے ہیں لوگ، اور بڑے اچھے کر رہے ہیں، ہم سے بھی بہتر کر رہے ہیں۔ بھارت میں کر رہے ہیں لوگ۔ بھارت میں تو ابھی تک مسلمانوں نے، اب نہیں کہا جا سکتا کیا ہو، اللہ نہ کرے کہ اگر یہ بی جے پی کی حکومت بن گئی تو شاید کامن سول کورٹ کا معاملہ آ جائے، وہ آخری مرحلہ، اور اس میں شاید کہ بھارتی مسلمان کو جو اپنی خون کی ندیاں بہانی پڑ جائیں گی۔ اس لیے کہ اس سے پہلے شاہ بانو کیس میں جو تھوڑا سا ایک معاملہ ہوا تھا، اس پر جو رد عمل مسلمانوں کا تھا بھارت میں، کئی 100 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور اس کے بعد راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے کہ اس نے یہ قانون منظور کرایا لوک سبھا سے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں ہندوستان کی کوئی عدالت دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ لیکن بی جے پی کا جو منشور ہے اس میں تو اہمیت کے ساتھ یہ ہے کہ کامن سول کوڈ، اور منطقی طور پر ان کی بات صحیح ہے۔ اگر تم ایک قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو کامن سول کوڈ ہوگا۔ غلطی جو ہی ہندوستان میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہاں پر اب ایک قوم ہونا ہندوؤں کے ساتھ اختیار کر لیا، جبکہ 14 اگست 1947 تک وہ علیحدہ قوم تھے۔ 13 اگست 1947 کی شام تک مسلمان علیحدہ قوم تھے، 14 اگست کی صبح کو وہ ایک قوم بن گئے ہندوؤں کے ساتھ۔ مغالطہ ان کا، غلطی ان کی ہے۔ جب قوم ایک ہے تو دو سول کوڈ کیسے؟ بہرحال یہ بحث ایک علیحدہ ہو جائے گی۔ اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دین غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، مغلوب ہو تو مذہب بن جاتا ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ دین غالب ہو تو پورے نظام زندگی کے اوپر اس کا غلبہ ہے، اور دین مغلوب ہو گیا تو اب وہ مسجدوں تک محدود ہے، یا بہت تیر ماریں گے شادی بیاہ تک محدود ہو جائے گا، عیدین تک اور کچھ جمعے کی نماز تک محدود ہو جائے گا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ باقی امریکہ میں تو شادی بیاہ کا معاملہ بھی اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو جا کے وہاں آباد ہو گئے وہ تو وہی جو ان کا سول کوڈ ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ پرسنل لا جو ہے وہ اس کی آزادی وہاں حاصل نہیں۔ لیکن یہ کہ دین کو غالب کر کے دکھاؤ، اس کا نمونہ دکھاؤ، اس کو ثابت کرو کہ پریکٹیکیبل ہے، یہ انہونی شے نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ یوٹوپیا نہیں ہے، یہ خیالی جنت نہیں ہے، بلکہ واقعہ بن سکتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل رسالت کا اہم ترین مظہر یہ ہے کہ آپ نے قائم کر کے دکھایا۔ قیام نظام خلافت، اللہ کی حکومت کا قیام، اور اللہ کی حکومت کے معنی کیا ہیں؟ حکومت اللہ کی، خلافت اللہ کے وفادار مسلمانوں کی۔ یہ نظام قائم کر کے محمد الرسول اللہ نے دکھایا، اور اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کس طریقے سے، یوں سمجھیے کہ انسانی ضمیر پر اور اس کی یادداشت کے اوپر ثبت ہے۔ یہ ثبتست بر جرید عالم دوام ماں، یہ اتمام حجت ثبت ہے انسان کے ضمیر پر اور یادداشت پر، کہ گاندھی کو بھی کہنا پڑا 1937 میں جب پہلی وزارتیں بنی ہندوستان کے اندر، اور تقریباً تمام صوبوں کے اندر کانگریس کی وزارتیں بنی، ہریجن میں اس نے مقالہ لکھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال پیش کرتا ہوں، ٹرائی ٹو فالو دیم۔ اس لیے کہ چاہے وکرماجیت بھی ہندوستان میں تھا، بڑا ایک عادل حکمران تھا، اشوک جیسا درویش بادشاہ بھی ہندوستان میں رہا ہے، لیکن اس نے نہ اشوک کا نام لیا نہ وکرماجیت کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ تھے، اور بادشاہت کا دور گیا دور سرمایہ داری گیا، اور تماشا دکھا کر مداری گیا۔ بادشاہوں کے لیے کوئی زمانہ نہیں۔ اب تو وہ چاہیے کہ جو عوام میں سے ابھرے اور وہ ان کے خادم بن کر دکھائیں۔ اس کی مثال تو ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کہ وہ سب سے نمایاں ہے، اگرچہ حضرت عثمان حضرت کا معاملہ یہ ہو گیا کہ ان کا پورا دور خلافت جو ہے وہ باہمی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا، اس لیے زیادہ تین کو ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن زیادہ مشہور حضرت ابو بکر حضرت عثمان اور حضرت عمر علی، میرے نزدیک حضرت عثمان کے بھی 10 برس بالکل اسی شان کے ہیں جس شان کے حضرت عمر کے 10 برس ہیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے 2.25 سال، حضرت عمر کے 10 سال، حضرت عثمان کے 12 سال ہیں۔ ان 12 سالوں میں وہی تقسیم ہے۔ حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بغاوتیں بھی ہوئیں، نئے نبوت کے دعوے دار وہ دجالون کذابون بھی کھڑے ہو گئے، اور جو وہ بھی تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو اس میں بھی جس کو کہتے ہیں سیٹلڈ ایک نظام پورے طریقے سے، جس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا ہوں للین بلوم،
جب پھول پورا کھل کر نظر آئے تو وہ حضرت عمر کا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھیں ان کے ساتھ ہی پنجہ آزمائی میں پوری کی پوری توجہ صرف ہوئی ہے۔ نظام نے جو شکل اختیار کی ہے للی ان بلوم، وہ حضرت عمر کا دور ہے، لیکن بعین ہی 10 برس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اسی شان کے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سے سنی مسلمان بھی اہل تشیع کا جو غلط ایک پروپیگنڈا ہے اس کے زیر اثر وہ بھی اس سے ناواقف ہے کہ حضرت عمر کے 10 برس حضرت عثمان کے 10 برس بال برابر فرق نہیں۔ ہاں آخری 2 سال حضرت عثمان کے بھی وہ باہمی جو خلفشار شروع ہو گیا، عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے بالکل سینٹ پال کا کردار ادا کیا ہے، جو کچھ کیا تھا پال نے یہودی عیسائیت کے ساتھ، حضرت مسیح کے دین کے ساتھ، بعین ہی وہی عبداللہ ابن سبا نے کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ وہ جب سلسلہ آیا ہے تو اندرونی خلفشار ہوا، ورنہ 10 برس حضرت عمر کے اور 10 برس حضرت عثمان کے بالکل ایک۔ اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ تاریخی حقیقت نہ ہوتی، ایچ جی ویلز کو کہنا پڑا کہ اگرچہ انسانی حریت و اخوت و مساوات کے دنیا میں واش تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر ایک نظام تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ محمد نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گواہی کیسے ملتی؟ یہ گواہی تو اس طور سے ملی ہے کہ اس نظام کو قائم کر کے دکھایا ہے، اور یہ عظیم ترین مظہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کے تکمیل کا۔ دین کا کامل ہو جانا یہ تو اللہ کی طرف سے ہوا، اس اعتبار سے اس کو میں نے گنا ہے مظاہر تکمیل نبوت میں۔ الہدا کامل، دین کامل، یہ 2 مظہر ہیں تکمیل نبوت کے، اور تکمیل رسالت کا پہلا مظہر عالمی نبوت، آفاقی رسالت۔ نمبر 2 صرف پہنچایا نہیں، قائم کر کے دکھایا۔ اور اسی کا میں تیسرا پہلو جو آخری 5واں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یہ حجت ہے مجھ پر اور آپ پر، اور یہیں سے ہمارا کل کے گفتگو کا اصل موضوع شروع ہو جائے گا۔ حضور نے یہ کام کر کے دکھایا ہے خالص انسانی جد و جہد کے نتیجے میں۔ اس میں کہیں خرق عادت یا معجزے کا کوئی دخل نہیں۔ یہ میرے نزدیک عظمت انسان کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ جو ہوا ہے، ورنہ معجزہ تو قدرت خداوندی کا ظہور ہوتا ہے، اس میں انسان کی تو کوئی محنت کو دخل نہیں ہوتا۔ عصا سانپ بنتا تھا تو حضرت موسیٰ کے اختیار سے تو نہیں بنتا تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنتا تھا۔ سمندر کے اوپر عصا گرا اور سمندر پھٹ گیا تو اس میں حضرت موسیٰ کا تو کوئی کمال نہیں ہے، نہ ان کی کوئی محنت کو کوئی دخل ہے، یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ عصا کی ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے، یہ تو اس میں تو ظاہر بات ہے کسی انسان کی کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ من و سلوہ نازل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قدرت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے حضور کی پوری جد و جہد کم سے کم 20 برس ذہن میں رکھیے، میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کسی معجزے کو کوئی دخل نہیں، اس میں کوئی زیادہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے حضور کا معجزہ صرف قرآن ہے، اور چونکہ یہ کام دوبارہ کروانا ہے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، یہ بھی اس کا تیسرا پہلو سمجھیے۔ وہ معجزہ کہ جو آج بھی میرے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کا استعمال جانتے نہ ہوں، ہم نے اسے ڈال دیا پیٹھ پیچھے، جس کی بہترین تمثیل وہ ہے کہ حضرت موسیٰ بھی ایک دفعہ تو گھبرا گئے تھے جب بڑے دعوے کے ساتھ آپ نے اپنا معجزہ پیش کیا ہے اور اس کے مقابلے کو آپ نے جو ہے تسلیم کیا ہے، اور پھر جب جادوگر آ گئے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور چھڑیاں پھینکی، وہ بھی سانپ بن گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، آخر بشر تھے، انسان تھے، بشریت جو ہے منفک نہیں ہو جایا کرتی نبوت سے، بشریت تو موجود رہتی ہے، ڈر گئے۔ ڈرنا کس بات سے تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں۔ خود دعویٰ کر کے کہا تھا یوم الزینہ، تمہارے تہوار کا جو دن ہے اس دن ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جمع کر لو تاکہ سب لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ یہ تو خود کہہ کر کروایا ہے، اب لوگ کیا کہیں گے، یہ تالی پٹ جائے گی۔ بس
یہی معجزہ تمہارا تھا نا کہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی، تو انہوں نے دکھا دیا، ان کی چھڑیے اور ان کے جو رسیاں تھیں وہ بھی سانپ بن گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے۔ اس پر اللہ نے کہا الق ما فی یدک، الق عصاک، موسیٰ کہ مت گھبراؤ، لا تخف، مت ڈرو، ذرا ڈال کے دیکھو تو صحیح جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب پھینکا ہے تو اس نے سارے جتنے بھی سانپ بنے تھے ان سب کو ہڑپ کر لیا۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بہت اہم نکتہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ عام لوگ نہیں سمجھ سکے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ اصل میں ہر فن کا ماہر جانتا ہے کہ میرے اس فن کی لمٹ کیا ہے، کہاں تک یہ جا سکتا ہے، کہاں تک نہیں جا سکتا۔ ٹاپ فزسسٹ جو ہے آج کا، وہ جانتا ہے کہ فزکس آج کی کہاں تک پہنچ گئی ہے اور اس سے آگے اس کی رسائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 100 برس کے بعد رسائی ہو جائے، لیکن آج تک جو فزکس کی رسائی ہے، آج تک جو ہماری ٹیکنالوجی کی رسائی ہے، وہ کہاں تک ہے، یہ تو جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہی جانتے ہیں نا، عام لوگوں کو کیا پتا۔ عام لوگوں کو تو زیادہ یہی نظر آیا ہوگا کہ یہ چھوٹے جادوگر، یہ بڑا جادوگر، بس اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سانپ نے ان کے سانپوں کو نگل لیا، یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر۔ لیکن جادوگر جانتے تھے کہ یہ دس از بیونڈ میجک، یہ کوئی اور شے ہے۔ القی السحرۃ ساجدین، سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے۔ تو جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معنی میں معجزہ صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے کہ جس میں دعوے کے ساتھ چیلنج کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ یہ دعویٰ ہے، تو رسول کا معجزہ وہی ہوتا ہے جو دعوے کے ساتھ پیش کرے، اور حضور کا اصل معجزہ جو دعوے کے ساتھ پیش ہوا وہ صرف قرآن ہے۔ ایک یہ بات سمجھ لیجئے، دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، خرق عادت حضور کی حیات طیبہ میں اور بھی بہت سے ہیں۔ کھانے والے بہت ہیں، کھانا تھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دستے مبارک سے آپ نے تقسیم شروع کیا، سب سیر ہو گئے۔ پانی کسی موقع پر بہت کم ہے، لیکن سب نے اس کو استعمال کیا، پانی ختم نہیں۔ یہ واقعات ہوئے ہیں، ان کو میں شمار کرتا ہوں کہ جیسے اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، یہ اس درجے کی چیزیں ہیں کہ جو بہت بلند ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کا معاملہ بہت اونچا ہے، لیکن میں اپنی دلیل، اپنے موقع پہ جو دلیل لا رہا ہوں اب اس کو سنیے۔ آپ کی عملی جد و جہد میں جب بھی کوئی سخت مرحلہ آیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ چنانچہ شیب بنی ہاشم شدید ترین مرحلہ ہے مکی دور کا، مقاطعہ ہے، محاصرہ ہے، گھاٹی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم سب کے سب محصور ہو گئے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں آ رہی ہے۔ اس موقع پر من و سلوہ نازل ہوتا تو ہم مانتے، نہیں ہوا۔ ویسے یہ کہ حضور کی کرامت، جیسے کہ شق القمر کا معاملہ ہے، وہ بھی کوئی دعوے کے ساتھ بات نہیں تھی، خرق عادت کا ہو جانا اور بات ہے، لیکن یہ کہ حضور کی جد و جہد کے کٹھن ترین مراحل میں کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نہ شیب بنی ہاشم میں من و سلوہ نازل ہوا، نہ ہی جسے کہا گیا ہے جیش عسرہ، جو شدید ترین، جو سخت ترین دور مسلمانوں پر آیا ہے، غزوہ تبوک، طویل ترین سفر، شدید گرمی، رسد کی کمی، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 مجاہدوں کے لیے ایک دن کا راشن 1 کھجور، پہلے کسی نے اپنے منہ میں رکھی، کچھ دیر چوسی اور پھر دوسرے کو دے دی، دوسرے نے کچھ دیر رکھی چوسی پھر تیسرے کو دے دی، اور یہ 24 گھنٹے کا راشن ہے۔ من و سلوہ نازل نہیں ہوا، ورنہ من و سلوہ نازل ہونا چاہیے تھا، اور اگر ان کے لیے غمام آ گیا تھا، ان کے جب سفر کر رہے تھے یہ بنی اسرائیل، تو ان کے اوپر جو ہے ابر کا سائبان چلا آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر تو نہیں آیا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر من و سلوہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ جبکہ اکثر صحابہ نے کہیں پیٹ دوہرے ہی نہ ہو جائیں، جسم دوہرے نہ ہو جائیں، اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر اپنی چادروں کے ساتھ کس کے باندھے ہوئے، اور حضور نے بھی اپنے بطن مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے، من و سلوہ نازل نہیں ہوا۔
کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو، تکلیفیں اٹھاؤ، فاقے جھیلو، سب کچھ کرو، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ انسان کی محنت کے نتیجے میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے تو ہر آن ہو سکتا ہے۔ اللہ آج چاہے آنے واحد میں تمام دنیا کے انسان حضرت ابوبکر صدیق کے درجے کے ہو جائیں، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ انسان، تو اس کو اچھی طرح سمجھیے، میرے نزدیک نقطہ عروج، اور یہ کیا ہے؟ کمال انسانیت ہے۔ اقبال کا وہ شعر مجھے پھر یاد آ گیا، فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ غالب کے بارے میں کہا ہے کہ غالب کے ذریعے سے انسان کو یہ محسوس ہوا ہے کہ انسان کا تخیل کہاں تک جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ انسانی جد و جہد اور محنت و مشقت میں کتنی طاقت ہے۔ انسان بحیثیت انسان، بلکہ میرے نزدیک خلیفۃ اللہ در حقیقت اگر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ واقعتاً انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت، وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ واقعتاً انسان بڑی عظمت کا حامل ہے۔ اس کی محنت، اس کی مشقت، اس کا ایثار، اس کی قربانی، اس کی کہاں تک رسائی ہے۔ عام انسانی سطح پر جد و جہد کے نتیجے میں عظیم ترین انقلاب تاریخ انسانی کا برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ میرے نزدیک آپ پر رسالت کی تکمیل کا سب سے نمایاں وہ مظہر ہے جو حجت کے طور پر ہم پر ہے۔ نظام قائم ہو گیا اور بہترین نظام تھا، یہ پوری نوع انسانی پر حجت ہے کہ تم بھی مانو گے کہ وہ نظام، جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعمیل میں واضح کیا ہے کہ دشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہ صرف پیش نہیں کیا، قائم کر کے دکھایا، اور کم سے کم 30 برس تک وہ نظام کامل شکل کے اندر قائم رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی دوسرا نظام ایسا نہیں جو دعویٰ کر سکے۔ وہ ڈیموکریسی جس کا خواب کبھی تو افلاطون نے خیر دیکھا تھا، اس کو تو چھوڑیے، جس کا خواب والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، آج بھی مانا جاتا ہے کہ وہ جمہوریت تو ابھی تک نہیں آئی۔ جس کلاس لیس سوسائٹی کا اور غیر طبقاتی معاشرے کا، اسٹیٹ لیس سوسائٹی کا خواب دیکھا تھا مارکس نے، اس کے تو کہیں آس پاس بھی انسان نہیں پہنچا، اور وہ کمیونزم جو ہے اس کی بساط بھی طے ہو گئی۔ ڈیموکریسی والے تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر، پیش قدمی کر رہے ہیں، آگے بڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو بساط بھی الٹ گئی۔ لیکن ہمارے دشمن بھی مانتے ہیں کہ وہ نظام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم کے دعوے کے ساتھ، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا، اور یہ حجت تو ہوئی پوری نوع انسانی پر۔ مجھ پر اور آپ پر حجت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کے قیام خلافت کے لیے جو جد و جہد کی ہے، وہ خالص انسانی سطح پر کی ہے۔ اس میں بھی ایک مغالطے کا سد باب میں کر دوں، یہ نہ سمجھیے کہ مدد نہیں آئی، مدد آئی ہے، اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ اب مدد کے دروازے بند ہو گئے، معاذ اللہ، مدد آئے گی، لیکن مدد کب آئی؟ جب جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے، تب مدد آئی۔ مدد آئے گی، اب بھی آئے گی۔ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب بھی آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے دروازے بند نہیں ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی، لیکن وہ مدد کب آتی ہے؟ ساری محنت، کوشش، جد و جہد جو کر سکتے ہو کر گزرو، اور صحیح رخ پر کرو، کوئی ریئیکشنری انداز نہ ہو جائے، کوئی اجلت پسندی نہ ہو جائے، کوئی ٹیڑھ میڑھ کا راستہ اختیار نہ کرو، کسی شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑو، جو صحیح راستہ ہے اس کے اوپر اپنی تمام توانائیاں لگا دو، اللہ کی مدد آئے گی، اب بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے دروازے بند نہیں ہیں، نصرت آئی ہے، لیکن جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری محنت جو ہوئی ہے، اب دیکھیے جو کچھ کہ حضور پر بیتا ہے طائف میں،
حضرت عائشہ ہی کی چونکہ ایک روایت پہلے میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت عائشہ نے کہیں پوچھا حضور سے، کیا آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت دن کبھی کوئی گزرا ہے؟ اس لیے کہ ان کے ہوش میں تو احد کا دن سب سے سخت تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرے پر زخم آیا، خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا کہ آپ کے اوپر بے ہوشی سی طاری ہو گئی ضعف کی وجہ سے. یہ ساری کیفیتیں ہوئی نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش میں تو سب سے زیادہ سخت دن یہی تھا. تو پوچھ بیٹھی کہ کوئی دن آپ پر احد سے زیادہ سخت بھی گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، طائف کا دن مجھ پر کہیں زیادہ سخت تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ احد میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ کے جانثار بھی تو دائیں بائیں موجود تھے نا. وہ بھی تو تھے جنہوں نے اپنے سینوں کو ڈھال بنا دیا تھا محمد رسول اللہ کے لیے. وہ بھی تھے جو تیر چلا رہے تھے، اور حضور فرما رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. اور یہ الفاظ صرف حضرت سعد کی قسمت ہے کہ ان کے لیے حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. طائف میں آپ تنہا صرف ایک زید ابن حارثہ، میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ جو سائے کی طرح ساتھ رہنے والا شخص تھا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، طائف کے سفر میں وہ بھی ساتھ نہیں ہے. پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. صرف زید ابن حارثہ. جب پتھر آ رہے ہیں وہ سامنے آ کر اپنے جسم کو ڈھال بنا رہے ہیں تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، ادھر سے آ کر روک کرتے تو ادھر سے آ رہے ہیں، پتھراؤ آ رہا ہے. اور اس وقت جو زبان مبارک کے اوپر فریاد آئی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی واہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. اے اللہ تیری جناب میں ہی فریاد کر رہا ہوں، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے. لیکن یہ کہ اس آپ شکوہ کہہ لیں، شکایت کہہ لیں، فریاد کہہ لیں، اس کے بعد جو ٹرن ہے اس دعا کے اندر وہ بہت عظیم ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. پروردگار اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر جو ہو سو. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. میں تیرے چہرے انور کی ضیاء ہی کی پناہ لیتا ہوں کہ جس سے تمام کائنات منور ہے. یعنی اگر تیری مرضی اسی میں ہے، ناراض نہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے ناراض ہو کر یہ کام ہو رہا ہو، مجھے اندیشہ اور خدشہ ہے تو یہ ہے. ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی. اگر آپ تم ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ کہ اس کو نوٹ کر لیجئے، اگرچہ بعد میں آیا ہے فرشتہ بھی کہ اگر آپ چاہیں تو ٹکرا دیا جائے، لیکن آیا بعد میں ہی ہے. پتھراؤ ہو چکا ہے، اس کو روکنے کے لیے فرشتہ نہیں آیا ہے. جو بھی آپ کا خون گرا ہے وہ گرا ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے. فرشتہ حاضر ہو گیا ہے کہ اللہ نے بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین یہ طائف کی بستی آباد ہے ٹکرا دوں آپس میں اور یہ سب پس کر سرما بن جائے. فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو توفیق دے دے، ہدایت دے دے. اسی طرح آپ احد کے دن کا تصور کیجئے. تو یہ ساری جد و جہد خالص انسانی سطح پر ہوئی ہے، اگرچہ مدد پہلے بھی آئی تھی اب بھی آئے گی. اللہ کی مدد کے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن ہوگی اس جد و جہد پر مترتب. پہلے اپنا سا جو بھی فرض ہے ادا کرو، جو بھی تمہیں ہم نے دے رکھا ہے اسے کھپا دو اور لگا دو، اس کے بعد پھر ہم سے دعا کرو. یہ ہے اصل میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، آج کی ہماری گفتگو کا آخری نقطہ. اور یہیں سے کل کی گفتگو شروع ہوگی کہ جو ہمارے فرائض دینی ہیں بحیثیت مسلمان، ان فرائض کا نقطہ عروج نظام خلافت کا قیام ہے. اور اس کے لیے مجھ پر اور آپ پر اور ہر مسلمان پر حجت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو کہ آپ نے اس کام کے لیے جو مشقتیں جھیلی، جو مسائل برداشت کیے اور خالص انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے یہ کام کر کے دکھایا، تو یہ گویا کہ مجھ پر اور آپ پر حجت ہے کہ محنت کرو تو نتائج آج بھی برآمد ہو سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جی جی نہیں کچھ تو کہیں گے نا، اور نہیں تو دعائی مانگیں گے. حضرات میں
تحریک خلافت کے ناظم اعلیٰ محترم جنرل انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سردار کی کلمات اور آخر میں دعا فرمائیں۔ ایک تو یہ اعلان بھی کر دیں کہ کل کا پروگرام 7:45 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور نماز بھی ہم یہاں بلکہ یوں سمجھیے اس برابر کی مسجد میں ادا کر لیں گے حضرات جا کر، کیونکہ یہاں پھر وقت لگے گا، تو یہاں سے فارغ ہو کر 10 منٹ کے بعد وہاں جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مجیب الدعوات، یا امان الخائفین، یا دلیل المتحیرین، مولا کریم ہم تیرے بندے، تیرے غلام، تیرے فقیر، تیرے محتاج آج یہاں جمع ہوئے، تیرے نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی حیات طیبہ میں اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے جو کوشش فرمائی اس کی روشنی میں سبق حاصل کرے۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہماری اس حاضری کو، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حکم کے مطابق اور تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ہم بھی اپنے فرائض کو پورا کر سکیں، آمین۔ یا اللہ ہماری غلطی کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہمارے ملکی حالات کو بہتر فرما دیجیے گا، آمین۔ یا اللہ ہم پہ رحم کر کے تیری ذات پاک رحیم، ہم پہ کرم فرما تیری ذات اقدس کریم، ہمارے گناہوں کو، غلطی خطاؤں سے درگزر فرما تیری ذات پاک غفور رحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔